سعودی عرب نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا۔ سچا دوست کون ہے؟ سعودی عرب کا دفاع پاکستان کے سپرد کیا جائے یا امریکہ کے؟ محمد بن سلمان کے لیے فیصلہ کن گھڑی آ گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑا معاہدہ تیار۔ عمران خان اور محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والے رابطے کے بعد امریکہ اور یورپ کے سفیروں نے سعودی عرب کی طرف دوڑیں لگا دی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کا دفاع اب کس کے حوالے کیا جائے گا اور امریکہ یورپ کے سفیروں نے کیوں سعودی عرب کا رخ کر دیا۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کے لیے فیصلہ کن گھڑی آ گئی۔ محمد بن سلمان کے دوست اور دشمن اکٹھے ہو گئے۔ پاکستان کی جگہ کس ملک کی فوج کو سعودی عرب میں تعینات کیا جائے؟ راحیل شریف کو شاہ سلمان نے نئی ذمہ داری دے دی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے بڑے بڑے معاہدے تیار کر لیے۔ سعودی عرب میں دہشت گردی کی نئی لہر، محمد بن سلمان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فوج سعودی عرب کا رخ کرنے کو تیار۔ عمران خان اور راحیل شریف کے درمیان جلد ملاقات ہونے کا امکان۔ پاکستان کی دفاعی پوزیشن مضبوط ہوتے ہی امریکہ اور یورپ کے سفیروں نے سعودی عرب کی طرف دوڑیں لگا دی۔ اسی لیے ریاض میں سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز نے آج یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گریفتھس اور یمن کے خصوصی امریکی ایلچی ٹموتھی لینڈرکنگ سے مشترکہ ملاقات کے دوران یمن کی صورتحال، برادر یمنی عوام کی حمایت میں مملکت کا ثابت قدم موقف اور یمن میں ایک سیاسی حل تک پہنچنے اور امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی کوششیں زیر بحث آئیں۔ اس موقع پر شہزادہ خالد بن سلمان نے سعودی عرب کے امن کی سپورٹ میں عالمی برادری اور امریکہ کے موقف کو مملکت کی حکومت کی جانب سے گراں قدر قرار دیا۔ اس موقف میں ایران نواز حوثی ملیشیا کی جانب سے شہروں اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس فعل کو مسترد کر دیا۔ دوستو، یمن جنگ کے خاتمے کے اعلان کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا سعودی عرب کو عالمی سطح پر شکست ہو چکی ہے یا ولی عہد کی امداد روک دی گئی ہے؟ اس پر گفتگو کرنے سے قبل آپ کو امریکہ کے تازہ ترین فیصلے سے آگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ نے یمن کے خلاف 6 سال سے جاری جنگ میں اپنے اتحادیوں کی جانب سے جارحانہ کارروائیوں کے لیے اپنی حمایت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خارجہ پالیسی کے بارے میں اپنے پہلے اہم خطاب میں کہا کہ یمن میں جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یمن جنگ میں ایک اندازے کے مطابق اب تک 1,10,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ امریکہ نے سابقہ امریکی صدور اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکمرانی میں یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد کی حمایت کی تھی۔ اس تنازع نے لاکھوں یمنی باشندوں کو فاقہ کشی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ یمن کی ایک کمزور حکومت اور حوثی باغی تحریک کے مابین لڑائی کا آغاز سن 2014 میں ہوا تھا اور اس لڑائی میں ایک برس بعد اس وقت شدت آ گئی تھی جب سعودی عرب اور 8 دیگر عرب ریاستیں جنہیں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت حاصل تھی نے حوثیوں کے خلاف فضائی حملے شروع کیے تھے۔ صدر بائیڈن نے اپنے اہم خطاب میں امریکی خارجہ پالیسی میں دیگر تبدیلیوں کا اعلان بھی کیا ہے، جیسا کہ امریکہ کی طرف پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کو قبول کرنا اور جرمنی سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے فیصلے کو واپس لینا شامل ہے۔ واضح رہے کہ امریکی فوج دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جرمنی میں تعینات ہیں۔ صدر بائیڈن کی تقریر میں سابق صدر ٹرمپ کی پالیسی سے واضح فرق دیکھنے میں آیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ یمن جنگ کے خاتمے کے اعلان کا کیا مطلب ہے۔ دوستو، امریکہ حوثی باغیوں کے خلاف جنگ میں یمنی حکومت اور اس کے سعودی زیر قیادت اتحادیوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے کیے گئے اعلان کے نتیجے میں امریکہ جارحانہ کارروائیوں کی حمایت کرنا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہدف کا نشانہ بنانے والے جدید اسلحہ کی فروخت بھی بند کر دے گا۔ تاہم اس سے جزیرہ نما عرب میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے خلاف کارروائیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے پہلے ہی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اسلحہ کی فروخت پر عارضی طور پر پابندی لگا دی تھی۔ اب توقع کی جا رہی تھی کہ صدر بائیڈن ٹم لینڈرکنگ کو یمن کے لیے نیا ایلچی مقرر کریں گے، جو ایک تجربہ کار سفارتکار اور مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں۔ ان اقدامات کو سابق صدر ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ کے بارے میں پالیسی سے تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی زیر قیادت اتحاد کی حمایت میں اضافہ کیا تھا۔ گزشتہ ماہ سابق صدر ٹرمپ کے سیکرٹری برائے خارجہ مائک پومپیو نے حوثی باغیوں کو ایک دہشت گرد تنظیم نامزد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد حوثی باغیوں کو سرحد پار سے ہونے والے حملوں کے لیے جواب دہ بنانا اور ان کی حمایت کرنے والے ایران کی ضرر رساں کارروائیوں کو روکنا ہے۔ دوستو، خطے میں امدادی تنظیموں نے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے متنبہ کیا تھا کہ اس سے انہیں ان علاقوں میں کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے جہاں لاکھوں افراد کو خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ حوثی باغیوں کو لین دین کی چند پابندیوں سے مستثنیٰ کر دے گی۔ تاہم پابندیوں میں یہ نرمی 26 فروری کو ختم ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں دنیا کا بدترین انسانیت سوز بحران ہے، جہاں 80% آبادی کو امداد یا تحفظ کی ضرورت ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ جو بائیڈن مشرق وسطیٰ کے حوالے
हवाले से अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली चाहते हैं और जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। अमरीका के नए सदर जो बाइडन ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ सऊदी अरब की सरबराही में जारी अस्करी कार्रवाइयों की हमायत खत्म करने का फैसला किया है। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सुलिवान का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन जल्द ही इस हवाले से बाज़ाबिता ऐलान करेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके बाद दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब की इमदाद बरकरार रखी है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कर्ज की मद में पाकिस्तान को दी गई $2 अरब की इमदाद बरकरार रखते हुए रकम अभी तक वापस नहीं ली, जो कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान सर्द महरी का शिकार ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब अहम कदम है। हुकूमती अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने $1 अरब की रकम पाकिस्तान के पास ही रखी हुई है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब की इमदादी रकम आइंदा साल के लिए भी पाकिस्तानी बैंक में बरकरार रखने की तस्दीक कर दी है। इस हवाले से वजारत खजाना ने किसी भी किस्म का रद्द अमल देने से इनकार करते हुए कहा कि ये दोनों ममालिक के दरमियान अहम खुफिया मामलात हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने 2018 के आखिर में पाकिस्तान को माली मुश्किलात से निकालने के लिए $3 अरब की इमदादी रकम दी थी। तहम ताल्लुकात में सर्द महरी के बायस सऊदी अरब ने $2 अरब वापस मांग लिए थे, जिस पर वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि आयल की कीमतों में कमी के बायस सऊदी अरब ने रकम वापस मांगी है। दोस्तों, उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन का दौरा मुलतवी कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे APF के मुताबिक दौरा मनसूख करने की वजह कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियाँ बताई जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे असल वजह ईरान की तरफ से दी जाने वाली धमकियाँ हैं, जिसके बाद नेतन्याहू की जान को भी खतरा लाहक हो चुका है। इसके साथ साथ इस दौरे की मनसूखी की असल वजह अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में पैदा होने वाला खला भी है। अमेरिका की जानिब से अरब ममालिक को असलहे की तरसील रोकने के बाद मुमकिन है कि अरब ममालिक और इसराइल के ताल्लुकात में भी खला पैदा हो जाए, क्योंकि इन ताल्लुकात को मामूल पर लाने की एक शर्त अमेरिका से जंगी तैयारे खरीदने की शर्त पर किए गए थे, जहां से वापसी नामुमकिन है। इसराइली वज़ीर आज़म ने इस बात की तस्दीक की कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहिदा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने अगस्त 2020 में दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर लाने पर इत्तफाक किया था। 15 सितंबर को व्हाइट हाउस ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब की मेज़बानी की। मुआहिदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ सिफारती, तिजारती और मुआशी ताल्लुकात कायम करेगा। अमारात ने माजी में कभी इसराइल के खिलाफ किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। अमाराती वफूद के तिल अबीब के दौरों और मुआहिदे पर दस्तखत के कई माह बाद हाल ही में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दोनों मुल्कों में एक दूसरे के सिफारत खानों के क़याम का भी ऐलान किया है। दोस्तों, बरतानिया ने कोरोना की नई शक्ल के तेजी से फैलाव के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला मुनक़ते करने का ऐलान किया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक बरतानिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात की बराह रास्त परवाज़ें फौरी तौर पर बंद कर दी हैं, जिसके बाद आज से लंदन और दुबई के दरमियान आलमी सतह पर एक इंतहाई मसरूफ तरीन हवाई रास्ता बंद हो जाएगा। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यह फैसला कोरोना की नई शक्ल के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। कोरोना की यह नई किस्म ज्यादा मुतअद्दिदी है, जो पुरानी इकसाम के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैलती है। दूसरी तरफ जर्मनी भी कोरोना की नई किस्म के तेजी से फैलाव को रोकने की खातिर आलमी परवाजों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद करने के फैसले पर गौर कर रहा है, जबकि दीगर यूरोपीय ममालिक में भी खुसूसी इक़दामात करने जा रहे हैं।